تھکن ساری دنیا، میرا سکون صرف ذکر الہی۔ کتنی دلکش بات ہے نا، سمندروں کے رب کو بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جس مظلوم کو بادشاہ سے انصاف نہ مل سکے، اسے خدا انصاف دلاتا ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھ کو مجھ سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ الحمدللہ۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دن کا ہر لمحہ نبی علیہ السلام کی یاد میں گزرے، اور جب رات کو آنکھ لگے تو خواب میں دیدار ہو جائے۔ آمین۔ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کے درس پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے دل کا سکون ضرور ملتا ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے پھر بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ کیوں نہیں سمجھتے ہم اس بات کو اے زمانے والوں، جب رب کائنات نے واضح فرما دیا ہے، حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد نہیں۔ یا اللہ، جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں، انہیں اپنے بندوں کے آگے پھیلانے سے بچا۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، تو فرمایا گیا اگر اگلی نماز کے لیے توفیق مل جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان پر قابو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ اور پھر یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، تو پھر رب آپ کے دل کو غم کے بجائے سکون سے بھر دے گا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔